یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ہم 9 ذی الحج کو رکھیں گے یا پھر ہم اس دن رکھیں گے جس دن حاجی جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. تو اس پہ کچھ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں، جس شہر میں آپ ہیں، جہاں پہ بھی 9 ذی الحج آپ کا آتا ہے تو آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو اس روزے کا جو تعلق ہے وہ یوم عرفہ سے ہے، تو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو روزہ اس دن رکھا جائے گا. اس کے دلائل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے. 9 ذی الحج تو تب بھی آیا تھا، اور جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان نہیں کی تھی. تو اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یوم عرفہ سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے پہلے روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بیان کیا. لیکن جب وہ 9 ذی الحج پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارا روزہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہونا ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہے. اب دیکھیے اتنی آسانی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو آسانی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی کون سے دن عرفہ کے میدان میں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحج ہے وہ اس دن آ رہی ہے جس دن حاجی ابھی عرفات کے میدان میں نہیں ہے، تو آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اگلے دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہے آپ اس دن کا بھی روزہ ساتھ ملا دیں. تو فور شور، کیونکہ یہ اتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ پچھلے پورے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم میں سے کسی کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں سے چھوٹی سی بھی مسٹیک کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس صورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور تقوی پہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ان تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر سکیں گے. کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی نا، اور اولاد پہ ہوگی، وہ جو ہم سارا پڑھتے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے، کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں. کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی. اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے. کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں. تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا؟ تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے. الحمدللہ. اچھا تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے. فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا.
اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ بھی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں۔ بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، اب ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کوسچنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں۔ رائٹ، غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں
وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے، تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا، اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کرتے۔ اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام پہ پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقویٰ ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ، آخر وہ تقویٰ کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقویٰ تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے۔ ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا۔ آپ اللہ کا تقویٰ لے لیں، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، پہلی آیت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وخلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ باہر جو لوگ آ گئے ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے، کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتے داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہے، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسے پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جوڑے ہوتے ہیں نا،
تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں، ان کے اسپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں، اور ماموں، اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ کو ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے جو، اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے، اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے، پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کی یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں، جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوباً
گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی، وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسموا، کہ تم تقسطوا، کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا، اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی، تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثہ، تین تین، یا رباع، اور یا چار چار۔ یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں، کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی، آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے۔ تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو۔ تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلتاً، خوش دلی سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی، مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آدمی کو نکاح پہ مہر دینا ہوتا ہے، اور اس پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَقُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیئن، خوشی سے، مریا اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو، کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے۔ اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو،
السفہاء ندانوں کو اموالکم مال اپنے التی وہ جو جعل اللہ بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن زندگی گزارنے کا ذریعہ ورزقوہم تو رزق دو انہیں فیہا اس میں وقسوہم تو پہناؤ انہیں وقولو اور کہو لہم ان سے قولا معروفا اور ان سے بات کرو بھلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے واپس یتیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یتیم جو ہے اگر وہ چھوٹے بچے ہیں ابھی ان میں سمجھ نہیں ہے نا تو ان کے مال ان کو نہ دو اس وقت تک، کیونکہ یہ مال ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ولی کو کہا جا رہا ہے نا، ان کے جو جس کے پاس ان کا مال اب آ گیا ہے، تو اس مال میں سے ان کو رزق دو، جیسے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اس میں، اور ان کے کپڑے پہنانے کا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، اگر کبھی بعض لوگ ہی سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے باپ کا مال تھا اس میں سے وہ کھا رہا ہے یا کچھ ہے، تو وہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے سے بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھلی بات کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو الیتامیٰ یتیموں کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو۔ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ان کو دیکھتے رہو کہ ان میں شعور اتنا آ گیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میرے ذمے ختم کروں، میں کسی طرح سے پکڑاؤں انہیں، نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت ایگزامپل، جیسے ہوتا ہے نا ایک پکچر کریٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو۔ فَإِن پس اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشدہ بھلائی سوجھ بوجھ، فادفعوا تو دے دو انہیں علیہم انہیں اموالہم تو ان کے مال پورے کے پورے ان کو واپس دے دو، ولا تأکلوها اور نہ کھاؤ انہیں اسرافن اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان کے یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ غور کریں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال ہے، فار ایگزامپل میں ایک یتیم بچوں کی ایگزامپل آپ لے لیں، یا پھر ایسے کہ کوئی بوڑھا ہے آپ کے پاس نا، فار ایگزامپل کسی کی بڑے جیسے ہوتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی بڑے ہیں، باقی بہن بھائی کہیں اور رہتے ہیں، ایک بھائی ہے بہن ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے ہیں، ان کا مال جو ہے بعض دفعہ لوگوں نے جب میں سنتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس چکر میں کہ کہیں یہ فوت ہو جائیں گے تو جو مال بچے گا تو دوسرے بھائی بھی بیچ میں آ جائیں گے یا بہن بھائی آ جائیں گے، تو جلدی جلدی وہ مال کو ان پہ خرچ کرنا کہ جی ہم تو ان کا کھانا اس میں سے آیا تو ان کے ڈائپر اس میں سے آئے تو اس میں سے یہ ہو گیا تو خود بھی کھا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یتیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ جوان ہو جائے گا تو اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی جلدی اس کا مال آپ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کرو۔ تو یہاں پہ اس کا منع کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ اور جو کوئی ہو غنیًا غنی فَلْيَسْتَعْفِفْ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، کہ اگر تو وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے، اگر وہ اتنا ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ اس سے اپنا خرچہ پورا کر سکتا ہے تو پھر یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ اور وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا دیکھیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ خود ہی سے غریب ہے جو اس کا ولی ہے، تو فَلْيَأْكُلْ تو پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف اچھے طریقے سے، فَإِذَا پس جب دفعتم دے دو تم علیہم انہیں اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا تو اللہ کافی ہے حساب دینے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت میں یوں نہیں لگتا کہ وہ وَاتَّقُوا اللَّهَ والی بات آ کے رک جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا تقویٰ ہوگا وہی یہ سارے احکامات بھی پوری طرح سے پورے کرے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر غنی ہے تو وہ اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، لیکن اگر کوئی غریب ہے خود ہی سے اس کے حالات ایسے
ہیں تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجال، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا، کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیں یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ. اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور قرابت دار. اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں. اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے. دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی. سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا بہت زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا.
اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضر موجود ہوں، القسمتا، تقسیم کے وقت، اولو القربا، قرابتدار، او یتاما یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں منہو، ان میں سے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے. جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے. یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا. تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَا، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃً، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جو، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدا، بات سیدھی. اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو. دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جو. اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب تم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین. بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا، سبحان اللہ و بحمدہ،
صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو. اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نظر برحق ہے، اور بہت ڈر لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں. اور کیونکہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کو، مطلب صحت مند اونٹ ہے، اونٹ کو ہانڈی تک لے آتا ہے، مطلب ختم مر ہی جاتا ہے، مطلب اتنی نظر کھا جاتی ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں نا، وہ آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پہ دم کیا کرتے تھے جو پڑھ کے. اور پھر انہوں نے، رسول اللہ نے بتایا کہ یہی آیا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر دم کیا کرتے تھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3525 کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. میں اس لیے آرام آرام سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ لکھ لیں گے. اعوذ کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. تو جو بھی پڑھ رہا ہے، عورت پڑھی ہے یا مرد پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اب دیکھیے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے، کیونکہ کلمات جب ہم کہتے ہیں نا، تو کلمات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، آپ پڑھ کے دیکھیے گا، لکھ لیں، سورۃ لقمان آیت نمبر 27، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے، اور پورے سمندر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت تک وہ سیاہی بن جائے، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو جائے نا، اس کے بعد 7 گنا اس سے زیادہ قلم بن جائے اور سیاہی بن جائے، تب بھی تم اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے.